اگر شوہر بد اخلاق ہو، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے بیوی کا دل نہ کرے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ، بد اخلاق ہو اور اللہ کے رسول کی سنت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلے تو اس بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان گھرانہ ہو اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق کا پتہ نہ ہو تو یہ بدقسمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں عمدہ اخلاق اپنی امت کو سکھا کر ہوں۔ تو آپ نے ساری عمر بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا البر حسن الخلق، اگر نیکی چاہتے ہو کرنا تو نیکی تو ہے ہی حسن اخلاق۔ اب کوئی مومن اس حسن اخلاق سے محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک درجۃ الصائم القائم بحسن الخلق، ایک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، میٹھے بول بولنے کی وجہ سے، اچھے تعلقات رکھنے کی وجہ سے اس مومن کا درجہ پا لیتا ہے جو رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن کو نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ تو یہ اچھا اخلاق تو بہت بڑی نعمت تھی، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ تو بیوی یہ شکوہ کرے کہ اس کا خامد بد اخلاق ہے، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بھائی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر یہ بیوی واقعی سچی ہے تو اس بھائی کو اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بیویوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کے نبی نصیحت فرما کر گئے ہیں۔ تو اگر بیوی اس قدر تنگ ہو جائے تو یہ بہت بدقسمتی ہے، اس بھائی کو اخلاق درست کرنا چاہیے۔ اب اگر یہ بیوی اس بات پر تنگ آ جائے، اس قدر تنگ آ جائے کہ وہ کوئی اور سوچنے لگ جائے، گھر کو چھوڑنے کا، توڑنے کا سوچنا شروع کر دے، تو یہ اور بھی بدقسمتی ہے۔ کیا کوئی عورت اپنے صرف خامد کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے خلا مانگ سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر خامد کی اصلاح کی پوری کوشش کی ہے، اس نے پیار سے بھی سمجھایا ہے، محبت سے سمجھایا ہے، بزرگوں کو کہہ کے بزرگوں نے بھی سمجھایا ہے، اور یہ بھائی صاحب پتہ نہیں کس خود خوش فہمی میں ہے کہ نہیں بات آتی، کسی اور ہی زوم میں ہے وہ بھائی صاحب، کسی اور ہی زوم میں ہے۔ تو پھر بیوی کو اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد، کوشش کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النساء، بہترین بیوی وہ ہے من تسر اذا نظر، خامد اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ یعنی یہ جتنی میک اپ، خوبصورتی، یہ جتنا بھی ہے یہ خامد کا حق ہے۔ بازار جانے میں، دعوتوں میں جانے میں وہ ضرورت نہیں ہے، گھر میں ضرورت ہے۔ خامد گھر میں آئے، بیوی پر نظر پڑے تو اس کا دل راضی ہو جائے، خوش ہو جائے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ وَتُطِيعُ اِذَا أَمَرَ، خامد کوئی بات کہے تو بیوی سنے، اس کو مانے۔ اور وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اپنے جان اور اپنے مال کے بارے میں اپنے خامد کی نافرمانی نہ کرے۔ جہاں وہ کہتا ہے رک جائے، جہاں وہ کہتا ہے چلے جاؤ چلے جائے، جہاں وہ کہتا ہے کہ مال خرچ کرو وہاں کر دے۔ تو یہ خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی بہترین عورت ہے۔ اور اگر اس بیوی نے یہ ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، اب وہ تھک گئی ہے کہ یہ نہیں سدھرا، اور ایسے ہیں حامی صاحب، مجھے کل ایک فون آیا، 20 سال اللہ اکبر، شادی کو ہو گئے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے، 20 سال، ایک عمر ہے یہ۔ 20 سال کے دوران بی بی کہتی ہے کہ میرا خامد کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کی کبھی نافرمانی کی ہو، خدمت کا پورا حق ادا کیا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک خامی ہے وہ 20 سالوں میں دور نہیں کر سکی، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اگر یہی صورتحال یہاں پر ہے کہ یہ خاتون اپنی ساری کوششیں کر کے، محنت کر کے، محبت دے کر بھی اب تھک گئی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نہیں سدھر رہا، تو یہ بد اخلاقی بہت بڑا عیب ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر یہ اپنے گھر سے علیحدہ ہوتی ہیں، خلا لیتی ہیں، تو ان کا حق ہے، جائز ہے، لیکن ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ جہاں اتنی دیر صبر کیا ہے اور صبر کرو، اللہ سے دعائیں کرو، بزرگوں کو ڈالو جو اس کو سمجھائیں، اور یہ بہتر ہو جائے، گھر بچا رہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر وہ کہتی ہیں کہ آخری حد پر میں پہنچ گئی ہوں، اب میرے پاس گزارا نہیں ہے، تو اس بد اخلاقی کی وجہ سے وہ خلا لے سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلے کا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیہ آئیں، قریش کا خاندان، مالدار خاتون، خوبصورت خاتون۔
آ کر کیا کہتی ہیں اللہ کے رسول میں اپنے خامد سے بالکل راضی ہوں، ان کے اخلاق سے بھی، ان کی دینداری سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے مجھے، لیکن پھر بھی میں ان سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول تبھی کراہت ہو گئی ہے۔ کیوں ہو گئی ہے؟ کہتی میں ایک دن اپنے گھر میں تھی تو میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا، تو اپنے دوستوں میں اس کا رنگ سب سے سیاہ، قد میں چھوٹا، شکل و صورت مجھے پسند نہیں آئی، تو اس دن سے تبھی کراہت ہو گئی ہے، تو میں اس خاوند کے گھر میں رہ کر اس کی ناشکری کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، تو میں چاہتی ہوں کہ صلح صفائی سے میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باغ اس نے تجھے اتنا بڑا باغ حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرو گی؟ ان کا جی اللہ کے رسول میں کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو۔ تو یہ ہے صلح صفائی کے ساتھ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرا گزارا نہیں، یہ بہن بھی اگر یہ سمجھتی ہیں کہ اس خاوند کے ساتھ اب مزید چلنا مشکل ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں اصلاح کی، اور اگر ہو جائے تو الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی صورتیں بھی بیان کی کہ جہاں بیوی اکھڑ مزاج ہو یا خاوند میں کوئی خامی ہو اور بیوی سمجھ رہی ہو کہ نہیں اب نہیں گزارا ہوتا، اللہ نے وہاں بھی فرمایا ہے کہ اگر آپس میں کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہرحال پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ ایک خامی ہے تو اس کو درگزر کرو، اور گزارا ہو رہا ہے، بچے پل رہے ہیں، گھر چل رہا ہے، تو چلتا رہنا جو ہے یہ ہر صورت میں بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر گزارا نہیں، آخری انتہاؤں کو پہنچ چکی ہے یہ نفرت، یہ حقارت، تو پھر خلے کا بہرحال اس خاتون کو حق حاصل